اینکر پرسن عمران ریاض اپنے گھر آ چکے ہیں، لیکن ان کی ہیلتھ کیسی ہے، ان کی ہیلتھ سے متعلق اسپیشلی ان کی زبان سے متعلق انتہائی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، سیالکوٹ کی پولیس ایک ٹویٹ کر کے کنفرم کرتی ہے کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن عمران ریاض کو بحفاظت ان کے گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کے وکیل اور ان کے دوست میاں علی اشفاق نے بھی ٹویٹ کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی عمران ریاض گھر پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد دوستو، نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر یہ خبر گردش کرنے لگی کہ عمران ریاض بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد کچھ صحافیوں نے، بلکہ اس سے پہلے میاں علی اشفاق نے عمران ریاض کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی۔ وہ نہ صرف نیشنل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل جریدوں نے بھی اس تصویر کو اٹھایا اور پبلش کیا۔ اچھا، کچھ صحافیوں نے، لاہور کے کچھ صحافیوں نے عمران ریاض کے وکیل سے رابطہ کیا تاکہ عمران ریاض سے ملاقات کی جا سکے۔ 4-5 صحافی تھے جنہوں نے رابطہ کیا، اور ہر صحافی کا یہ الگ الگ سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم نے جب بھی میاں علی اشفاق کو کال کی ہے تو میاں علی اشفاق آگے سے زارو قطار رو رہے تھے۔ میاں علی اشفاق، بلکہ ایک صحافی صاحب نے کہا کہ میں نے ایک بار کال کی، پھر 20 منٹ بعد کال کی تو وہ اسی طرح سے زارو قطار رو رہے تھے، پھر میں نے کال ڈراپ کی، پھر تیسری دفعہ کال کی تو پھر بھی وہ اسی طرح سے زارو قطار رو رہے تھے۔ پھر ان صحافیوں کا کہنا ہے کہ پھر ہم لوگ عمران ریاض کے گھر گئے۔ جب گھر گئے، میاں علی اشفاق سے ملاقات ہوئی تو میاں علی اشفاق اسی طرح سے زارو قطار رو رہے تھے جس طرح فون پہ رو رہے تھے۔ اچھا خیر، ہم نے عمران ریاض کی خیریت دریافت کی، ملاقات کا کہا تو تقریباً 3 گھنٹے بعد جو ہے عمران ریاض سے ہماری ملاقات ہوئی۔ عمران ریاض صاحب جب آئے، پہلے تو وہ اپنی فیملی اپنے وکلاء کے ساتھ تھے، خیر پھر جب آئے تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ایک صحافی نے بتایا ہے کہ جب میں ان سے گلے ملا تو ان کا جسم جو ہے وہ بالکل اتنا سا ہڈیوں کا بالکل پنجرا بنا ہوا تھا۔ عمران ریاض بالکل کمزور ہو چکے تھے، اور ایک جیسے ڈھانچہ ہوتا ہے نا، ویسے وہ عمران ریاض ہو چکے تھے۔ شیب ان کی بڑی ہوئی ہے، بال ان کے بڑھے ہوئے ہیں، سفید اور کالے بال بڑھے ہوئے ہیں، اور حال سے بے حال ہیں عمران ریاض۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے دریافت کیا سارا واقعہ کہ کیسے ہوا کیا ہوا، تو وہ جب بولنے لگے، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جب بولنے لگے تو ہمیں جو غائب ہونے سے پہلے کا عمران ریاض تھا اور واپس آنے کے بعد کا عمران ریاض، دونوں میں ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آیا۔ جب عمران ریاض بولنے لگے تو ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا عمران ریاض صاحب کا وزن بھی کم ہو چکا تھا، جسم جو ہے وہ بالکل پنجرا بن چکا تھا، بولنے میں انتہائی دشواری ہو رہی تھی، ٹھیک، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جو تقریباً 4-4.5 ماہ کا عرصہ وہ غائب رہے ہیں، اس دوران صرف اور صرف ان کی زبان پر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے، ان کی زبان متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی قوت گویائی متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران ریاض جو ہے وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مینٹل ہیلتھ کی بات کی جائے تو وہ ان کی میموری بڑی شارپ تھی، بڑی تیز تھی، ان کو پرانا ایک ایک واقعہ جو ہے وہ ویسے ہی یاد ہے، ایک ایک چیز یاد تھی، ایک ایک بندے کو پہچان بھی رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے، ایک ایک پرانا واقعہ یاد تھا، میموری ان کی بالکل فٹ تھی۔ لیکن اگر ان کا سائیکولوجیکل بات کی جائے تو ان کا سائیکولوجیکلی وہ کافی جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، اور ان کی نفسیات بڑی متاثر ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، 4.5 ماہ ایک بندہ خدا جانے کس ماحول میں، کس اذیت میں اور کس درد میں، کس کرب میں یہ 4.5 ماہ گزرے ہیں، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عمران ریاض صاحب کو صحت دے، اور وہ صحت مند ہوں گے تو وہ پھر بتائیں گے کہ کیا ماجرا ہوا، کیا واقعات پیش آئے، تو کیسے یہ افیکٹ ہوا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ان کو نفسیات پہ ہٹ کیا گیا ہے، اور نفسیاتی طور پہ تو وہ جو ہے وہ ذرا متاثر ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم سائیکولوجیکلی بات کریں تو ان کو سائیکولوجی کے حساب سے، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر نمبر ریٹ کریں تو 10 میں سے میں ان کو تقریباً جو ہے وہ 4 نمبر دوں گا، یعنی نفسیاتی طور پر 60% وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اگر ان کی زبان کی بات کی جائے، ٹھیک، اگر زبان کی بات کی جائے تو زبان کے حساب سے، بولنے کے حساب سے
قوت گویائی کے حساب سے 10 میں سے 2 نمبر دوں گا، یعنی 80% ان کی زبان متاثر ہو چکی ہے، وہ بولنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ ایک دفعہ سے قوت گویائی اسی طرح سے عطا کرے، لیکن فی الحال جو ہے ان کی قوت گویائی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران ریاض صاحب کا جو وزن ہے، وزن کم ہو کے تقریباً 22 کلو وزن عمران ریاض صاحب کا کم ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ بڑے ہیلدی تھے، حشاش بشاش تھے، لیکن اب جو ہے وہ بالکل وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اور یہی وکلا کی بات کر رہا ہوں، وکلا میں تو ان کے ٹاپ کے وکیل ہیں، وکیل بھی بہت اچھے ہیں اور ان کے دوست بھی بہت اچھے ہیں، میاں علی اشفاق۔ اور جب وہ عمران ریاض صاحب غائب تھے تو میاں علی اشفاق کو ٹارگٹ کیا گیا، ان پر بڑی تنقید ہوئی سوشل میڈیا پر، بہت زیادہ تنقید ہوئی میاں علی اشفاق پر، لیکن میاں علی اشفاق ثابت قدم رہے اور میاں علی اشفاق اس کیس کو جو ہے وہ پرسو کرتے رہے اور ان کی محنت رنگ لائی۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ خیریت سے ہیں اور انشاءاللہ جلد وہ واپس آ جائیں گے۔ کچھ سینئر صحافیوں نے بھی یہ تصدیق کی تھی کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ بات ایک رومر بھی اٹھا تھا کہ خدا نخواستہ عمران ریاض صاحب کی زبان کو متاثر کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 2 ماہ پہلے یہ افواہ بھی اٹھی تھی کہ عمران ریاض صاحب کی زبان کو جو ہے وہ متاثر کیا گیا ہے۔ اور اب جب وہ آئے ہیں، اب واقعی جناب وہ جو 2 ماہ پہلے وہ یہ افواہ اٹھی تھی، کسی کو تو خبر تھی جس نے یہ خبر دی تھی کہ عمران ریاض کی زبان متاثر ہوئی ہے۔ اور بظاہر جو لوگ ملے ہیں عمران ریاض صاحب کے ساتھ، ان کا کہنا ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ جیسے ٹارگٹ صرف اور صرف عمران ریاض صاحب کی قوت گویائی تھی کہ کسی طرح ان کی زبان بند کر دی جائے، ان کے بولنے پہ پابندی لگا دی جائے۔ دوستو عمران ریاض صاحب واپس تو آ گئے ہیں، یہ بہت ایک خوشی کی خبر ہے کہ وہ زندہ سلامت ہیں، واپس آ گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا، ان کی نفسیات کو ہٹ کیا گیا، نفسیاتی طور پر وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں اور قوت گویائی ان کی کافی متاثر ہوئی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عمران ریاض کو جلد صحت دے، قوت گویائی دے اور وہ اسی قوت کے ساتھ پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑیں، پاکستان کے حق میں پاکستانی عوام کے لیے بولیں جس طرح وہ بولتے تھے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔